बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्की सियासत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद के अवामिल का चर्चा है और जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है, कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं और अभी क्लैरिटी नहीं आ पा रही। बहुत कुछ जो है वो अभी जवाब तलब है, वजाहत तलब है और आने वाला वक्त बहुत कुछ वाज़े कर देगा। और ज़ाहिर बात है कि कोई भी जजमेंट ड्रॉ करने से पहले आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब यहाँ पर बड़ी दिलचस्प और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अहम तरीन कदम उठा लिया गया है। इमरान रियाज खान की रिहाई के हवाले से बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तक जा पहुंची है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल बनी हुई है और सिचुएशन इतनी भी सादा नहीं है जितनी सिचुएशन इस वक्त सादा लग रही है। और सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और सबसे ज़्यादा अंदोहनाक खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं मियाँ इबाद फारूक। उनके कमसिन बेटे के हवाले से जो अफसोसनाक खबर पिछले कुछ दिनों के अंदर उनकी वीडियोस आई, बेटा जो बिल्कुल ठीक ठाक था और इतनी पेनफुल वीडियोस, इतने पेनफुल विजुअल्स मैं आपको खुदा को हाजिर नाज़र जान के बता रहा हूँ कि मैंने नहीं देखे। और उनके बेटे की जो पहले हालत थी फिर बाद में हुई और वालिद जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है, लेकिन बेटा जो है वो जान की बाजी हार गया। बाप तो ना आया, बेटा जो है वो इस जहाने फ़ानी को छोड़कर कूच कर गया। और ज़ाहिर बात है कि इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा सवालात भी उठ रहे हैं। और बेटा जो कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था और अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा था और वो ट्रॉमेटाइज था बहुत सी चीज़ों से, बहुत से ऐसे अवामिल से जो उसके घर वालों के साथ हो रहे थे, जो उसके घर के अंदर चल रहा था, जो मामलात चल रहे थे। और मियाँ इबाद फारूक की वो वीडियो जिसमें वो प्रिजन वैन के अंदर से अपने बेटों को मैसेज दे रहे हैं कि बेटा पापा एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं इमरान खान के लिए, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, मामा को परेशान ना करना, बेटा मैं वापस आऊँगा। बाप तो अब शायद जनाजे के लिए वापस आ जाए, लेकिन वो बेटा जो है जिसके लिए ये मैसेज था वो नहीं होगा। और ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है और इस पर ज़ाहिर बात है कि वही बात है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या। और मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो खुदारा इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। और ये ज़ाहिर बात है कि जितनी पेनफुल ये डेवलपमेंट है आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अब इजाज़त तो मिल गई है कि आके अपने बेटे को आखिरी दफ़ा देख लो, जनाजा पढ़ लो। और उस हवाले से भी अब कुछ डिटेल सामने आ रही हैं जो और ज़्यादा अजीब व गरीब है कि जी जो जनाजे पढ़ना भी अब मुमकिन नहीं रहा। और इबाद फारूक जो हैं उनके बेटे की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आने वाले तहरीक इंसाफ लाहौर के रहनुमा अवैस यूनुस को पुलिस ने जनाजा गाह से हिरासत में ले लिया और इन्होंने इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी ले रखी थी। तो स्टेट जो है उसकी तरफ से जो कुछ हो रहा है मैं अब उस पर क्या कहूँ। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो हैं उन्हें लापता कर दिया गया है और इनके हवाले से इन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, कोई इनकी ओनरशिप नहीं ले रहा। और इनके जो भतीजे हैं शेख शाकिर, उन्हें जिस तरह से तहवील में लिया गया, जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका कोई रोल नहीं है, एक फैमिली वाले शख्स हैं, उन्हें भी उठा लिया गया है। और शेख रशीद साहब को इस वक्त गुमशुदा कर दिया गया है, लापता कर दिया गया है। ही हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड क्योंकि सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने उन्हें उनके घर से उठाया और कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के अंदर अब जो शेख रशीद के भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उन्होंने कहा है कि शेख रशीद को गिरफ्तार हुए या फिर गायब हुए 24 घंटे गुजर गए, उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच में दरखास्त दायर की है और इस सब के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से दरखास्त की कि वो इस मसले का फौरी तौर पर नोटिस लें। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है और जाहिर बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइन और कानून की बात करते हैं, असूल की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो बहुत सी चीज़ों के अंदर अब उनका इम्तिहान तो असल ये शुरू हुआ है और अवाम भी देखे कि
کوئی اگر لاپتہ ہوتا ہے اور وہی بات ہے کہ منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ تو پھر دیکھیں جب انصاف نہ ہو رہا ہو، آپ منصف اعلیٰ ہوں، پھر آپ کے اوپر ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اس کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کی، اور اس سب کے اندر جلد سماعت کی بار بار عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے استدعا کی جاتی رہی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ بھئی ایک طریقہ کار موجود ہے، کیس مقرر ہو جائے گا، اور اس سب کے اندر انہوں نے نوٹس جاری کرتے ہوئے ایف آئی اے کو جواب طلب کر لیا ہے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ سائفر والے معاملے کے اندر خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ لٹکتا ہے یا پھر نتیجہ کوئی نکلتا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر سپریم کورٹ تک بھی معاملہ جاتا ہے تو سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ وہیں دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الاسناد نے پرویز الہی کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کے مقدمے کی سماعت کی اور انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور مقدمہ آلریڈی تیار کر لیا گیا پرویز الہی صاحب کے خلاف، اور اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا ہے، اور ایف آئی آر کے متن کے مطابق پرویز الہی نے محمد خان بھٹی کو غیر قانونی طور پر پرنسپل سیکرٹری لگایا۔ پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم کے طور پر کسی اسپیشل سروسز کے افسر کو نہیں لگایا جا سکتا۔ پرویز الہی نے مالی فائدے کے لیے محمد خان بھٹی کو اسپیشل اپنا سیکرٹری لگایا، اور یہ ان کے اوپر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 14 مرتبہ اریسٹ ہو چکے ہیں، 15ویں مرتبہ اریسٹ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اب تو پرویز الہی صاحب کی عدالت سے رہائی، جوڈیشل آرڈرز کی توہین، اور پھر پرویز الہی صاحب کی دوبارہ گرفتاری۔ خبر بھی جو ہوتی ہے نا، خبر کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے سم تھنگ نیو، خبر کا بھی وہ اب وہ ڈیفینیشن پہ کوالیفائی نہیں کرتی، یہ تو ایک نارم بن چکا ہے، مطلب لا لیسنس اور ملک کے اندر جو یہ سچویشن ہے۔ اچھا وہی دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال کیا بن چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا موو کھیلا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ذمہ داران، ٹکٹ ہولڈرز اور ان کے اہل خانہ کی جبری گمشدگی کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تمام پاکستانیوں کو فوری بازیاب کروانے کی استدعا کر دی ہے، یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے اوپن کورٹ میں سماعت کی، عوام کے سامنے معاملہ رکھا۔ عوام انتظار کر رہی ہے کہ اور بھی معاملات کے اوپر قوم کے سامنے سماعت کی جائے، سب کو واضح ہو، سب کے سامنے چیزیں آئیں کہ ملک میں کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی، جسے عمران خان صاحب کی توثیق حاصل ہے اور وہ عمران خان صاحب ان کے فیصلوں کی توثیق کرتے ہیں تو کور کمیٹی ایکٹ کر سکتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ دستور کا آرٹیکل 10A ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا بنیادی حق دیتا ہے۔ آئین اور قانون کی حامل کسی ریاست میں شہریوں کو جبری لاپتہ کرنے یا ان کے خلاف ماورائے قانون اقدامات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان میں فی الوقت آئین اور قانون مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے، اور اس وقت قانون جنگل جو ہے وہ پاکستان کے اندر رائج ہے۔ ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون جنگل، میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے، کیونکہ جنگلوں میں بھی کوئی قانون ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے ملک کے اندر تو ایسی لا لیسنس ہے، اور دل دکھا ہوا ہے میاں عماد فاروق کے بیٹے والے واقعے کے بعد تو دل ہی اترتا جا رہا ہے نا، مطلب آپ کتنا کس حد تک یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ ریاستی مشینری کی جانب سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور اسٹیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا ہے، اور یہ مقدمہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھا ہے کہ ریاستی مشینری کی جانب سے جبری گمشدگیوں اور ماورائے قانون اقدامات کو تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی فورسڈ ڈس اپیئرنسز، جبری گمشدگیاں اور ایکسٹرا جوڈیشل یا ماورائے قانون اقدامات جو ہیں، جو قانون کو بالائے طاق رکھ کے وہ صرف پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کو جبری گمشدہ کرنا یا غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنا معمول بن چکا ہے۔ عدالتیں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے کارکنان، قائدین کو بازیاب کروانے اور تحریک انصاف کے وابستگان کے خلاف ریاستی مشینری کے ماورائے قانون اقدامات کے آگے بند باندھنے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو بتایا ہے کہ جی آئین سے اور قانون سے ماورا اقدامات جو ہیں ان کے آگے بند باندھنے میں آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے۔
اور اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ ظہور مشوانی کے بعد صداقت عباسی اور عثمان ڈار بھی جبری طور پر لاپتہ ہیں۔ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے صدر سینیٹر اون عباس بپی جبری لاپتہ کیے جانے کے بعد تحریک انصاف سے علیحدگی کی جبری اعلان کے بعد ہی منظر عام پر آ سکے۔ ملک کے نامور صحافی عمران ریاض خان متعدد عدالتی سماعتوں کے باوجود، عدالتیں تو پھر پیچھے نہیں رہی نا، عدالتوں کا تو کردار ختم ہو چکا۔ جب فون کر کے کسی نے کہنا ہے کہ جی چھوڑ دیں گے اور پھر آپ کو امید جاگے، تو قانون، مشینری، پولیس اور عدالت وہ تو پیچھے رہ جاتی ہے، پھر تو ڈائریکٹ ہی آپ کی بات ہونی ہے۔ تو اس سب کے اندر کہا ہے کہ ملک کے نامور صحافی عمران ریاض اور متعدد عدالتی سماعتوں کے باوجود اب تک جبری طور پر گمشدہ ہیں اور عدالت اور انتظامیہ بازیاب کروانے میں انہیں مکمل طور پر ناکام ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بنیادی انسانی اور آئینی حقوق اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اس بدترین صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لیں۔ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تحریک انصاف کے کارکنان اور شہریوں کا معاملہ یکجا کر کے از خود نوٹس لیا جائے اور عدالت عظمیٰ خود اس معاملے کو دیکھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزید کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں، جن کا آج پہلا عدالتی دن تھا، ان کے سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کسی ضابطے اور قانون سے آزاد اور قانون سے آزاد وحشیانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے ملک میں جنگل کے قانون کے فروغ میں مصروف ریاستی مشینری کو آئین اور قانون کے دائرے میں لانے کا فریضہ سر انجام دے۔ This is something very big۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیٹ کے حوالے سے، ریاستی مشینری کے حوالے سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر بہت کلیئر ہے، بہت زیادہ واضح ہے، اور کسی بھی طرح سے یہ اپنے معاملات کے اندر اب اس طرف کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس سے بہت کچھ اور بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں کچھ مذاکرات کی کوششیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، جو کہ ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اپنے خلاف ہونے والی وکٹمائزیشن جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، شیخ صاحب کو اٹھا لیا گیا، پرویز الہی صاحب والا معاملہ، اور اب میاں عباد کی بات، تو بلکہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا ہر بندہ ہرٹ ہے۔ غصہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ہرٹ ہو چکی ہیں لوگ، دکھی ہیں، اندر سے تڑپ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اکٹھی ہو رہی ہیں، لیکن عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی چیف جسٹس کے سامنے یہ معاملہ رکھا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، اور امید ہم اچھے کی رکھیں گے چیف جسٹس صاحب سے، اللہ کرے کہ چیف جسٹس صاحب بتائیں کہ آئین اور قانون کیا ہوتا ہے، اور عدالتی آرڈرز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور عدالتیں کس طرح سے آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے آگے بند باندھتی ہیں، اور اگر ان کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ ہو تو وہ انہیں کروانا بھی آتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔